عزیزان محترم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بی بی ارشاد فرماتی ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. بس میں یہ حدیث بیان کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا، بس آپ کی توجہ کا طالب. بی بی فرماتی ہیں مجھے 3 چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں. پہلی، مجھے اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. دوسری چیز بی بی فرماتی ہے مجھے قرآن کی تلاوت اس دنیا میں اچھی لگتی ہے. اب بی بی کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اچھی لگنی چاہیے. اب کتنی اچھی لگنی چاہیے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. کتنا قرآن پڑھنا چاہیے ڈیلی؟ کتنا پڑھنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کتنا پڑھنا چاہیے قرآن؟ کتنا؟ کلام الہی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی سے ان کے شاگرد نے پوچھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، پوچھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر لیکن جو پہلے بزرگ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو پورا عالم ان کے آگے کھل جاتا تھا. ان کا عالم یعنی پورا قرآن ان کے آگے، پوری دنیا کو، وہ کائنات کو دیکھ رہے ہوتے تھے. کائنات ان کے سامنے واضح ہوتی تھی، روشن ہو جاتی تھی. یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا کر اپنے سر کو برہنہ کر کر خدا کی بارگاہ میں ذکر کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے. کہا تم بستر میں بیٹھے ہوئے، کسی طور بیٹھے ہوئے تم قرآن کو تلاوت کر رہے ہو، کہاں تمہیں قرآن کھولے گا تمہارے اوپر؟ تو کیا واقعاً قرآن اس طرح ہے ہماری زندگی میں؟ قرآن ہماری زندگی میں ایسے ہے؟ کتنی قرآن کی آیتیں میں روز پڑھتا ہوں. مسلمان ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. یہ سب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. تو قرآن ہے کتنا میری؟ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی صورتیں تو ہیں اس کے اندر. وہ تو نماز ہے بھائی، قرآن کتنا ہے زندگی میں؟ اتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں، اتنے فیس بک کے سٹیٹس دیکھتے ہیں، اتنا انسٹاگرام پہ سکرول کرتے ہیں، انگلی تھک جاتی ہے. کتنی قرآن کی آیتیں اوپر نیچے کرتے ہیں. بھائی آج میڈیا کا دور ہے نا، آج تو آسانی ہے آپ کے لیے. اب میں مولوی صاحب میں رستے میں جا رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ہے، میں جاب کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی اتنا تو ٹائم ہے، آتے جاتے وقت ہینڈ فری لگا لو، قرآن پلے کر دو، اپنے وجود کو کلام الہی سے منور کرو. آنے والا وارث قرآن ہے، جب نور دیکھے گا تو ہی تو بلائے گا. یار بھائی نور دیکھے گا تو بلائے گا نا. بھائی نور ہے. نہیں مولانا صاحب یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگ حافظ بھی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ ولایت نہیں ہے. اچھا ولایت نہیں ہے تو اگر ولایت ہے تو قرآن عمل، ولایت کہاں آئے گی؟ عمل کے ساتھ. بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ چھٹے امام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. کوئی امام سوال، امام نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت نہیں ہے. قبول نہیں اگر ہماری ولایت نہیں ہے. تو اب بولے وہ صاحب قبول نہیں ہے. بھائی عمل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمل کا ہونا ضروری ہے. عمل ہو اور ولایت کے ساتھ ہو. اب یہ تھوڑی ہے کہ عمل نہیں ہے تو بس تم نکل جائیں گے. کہاں نکلو گے؟ کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں. ویسے وہ تو ہم بھی وہ بھی نہیں پڑھتے، نہ ہم ناول پڑھتے ہیں، نہ اب تو وہ کچھ بھی نہیں آتا جو پہلے پڑھا جاتا تھا. لیکن صرف یہ آ گیا ڈیجیٹل. اللہ کی کتاب، اللہ کے قریب معززان محترم. ائمہ آئے اس لیے تھے خدا کے قریب کریں، اپنے قریب کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باب اللہ ہے، ان کے بغیر اللہ تک جا نہیں سکتے، خود نہیں کر سکتے. ہمارے لیے اللہ کافی، یہ نعرے لگے تھے مولا کائنات کے دور میں، ہمارے لیے اللہ کافی. کیا ہوا؟ نہیں ہو سکتا. بغیر ولی کے
نہیں پہنچ سکتے. خود اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے. قرآن کی تلاوت وجود کو منور کرتی ہے. روایت ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کے لیے بالکل ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے رات کو تارے چمکتے ہیں. تو اگر آج چاہتے ہیں آپ کا گھر ملائکہ دیکھیں تو گھر جا کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا. دوسری چیز ہے, تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں مجھے کیا اچھی لگتی ہے دنیا میں, انفاق کرنا, اللہ کی راہ میں دینا. اللہ کی راہ میں دے, اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے.